بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اربل سواد چشتی اور آپ کو فیض چشتی دواخانہ کی طرف سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پائلز یعنی بواسیر۔ بواسیر کے حوالے سے ہم اس ویڈیو میں صرف پرہیز اور علاج ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے یوٹیوب چینل یعنی فیض چشتی دواخانہ کے پلیٹ فارم پر بواسیر کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو شیئر کر دی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے، آپ اس کو بھی وزٹ کر لیجیے گا مکمل تفصیل سے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں، اسباب کیا ہوتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی۔ یہاں پہ کیونکہ لوگ بار بار سوال کر رہے تھے کہ پرہیز اور علاج کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں بتا دی جائیں کہ جو مختصر سی ویڈیو بھی ہو اور مختصر لیکچر ہو اور ان کے لیے بہترین فائدہ مند ثابت ہو۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم پرہیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اب وہ کیوں کہا جاتا ہے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، ڈسکس کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب پرہیز جو بواسیر ہے پائلز، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات یہاں پہ آپ سے شیئر کر رہے تھے، آگے چل کے پھر مزید اور بھی شیئر کریں گے۔ پہلی ویڈیو آپ لازمی دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے وہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اب کیونکہ جو پائلز ہے بواسیر کا یہ مرض ہے، یہ بد احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں وجوہات مختصر سے یہاں پہ شیئر کر دیتے ہیں، جس میں کھانے پینے کی بد احتیاطی ہو جاتی ہے، مرچ مسالے، مرغن غذائیں، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈز وغیرہ، اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ لال مرچ سے پرہیز نہیں کیا جاتا ہے، گرم غذاؤں کا بہت زیادہ استعمال، بادی غذاؤں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے بواسیر کا مسئلہ ہو جایا کرتا ہے۔ خونی ہو یا بادی، علامات اور وجوہات ساری وہ سیم ہی نظر آنا شروع ہوتی ہیں، اور اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ بھی تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں۔ مرض کی کنڈیشن مختلف ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہماری لانگ ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ مزید کسی قسم کی کوئی آپ نے ڈسکشن کرنی ہو، کوئی سوال پوچھنا، وہ آپ ہم سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے جو سب سے پہلے پرہیز کے بارے میں دیکھا جائے، جیسا کہ ابھی آپ سے کچھ مختصر سی پہلے شیئر کیا ہے، بتایا ہے آپ کو، اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں اس سے آپ مکمل طور پر پرہیز کریں گے۔ اب وہ وجوہات جو آپ کو بتائی ہے، جیسا کھانا کھانا ہے، کھانے میں بد احتیاطی ہے، منغن غذائیں، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، اور بہت سی میدے والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، یہ چپس وغیرہ، فرائی چپس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ اس سے کافی زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اس سے پکوڑے بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، خاص طور پہ سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہ تو ایک پسندیدہ غذا بن جاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں، یہ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ دیگر چیزیں مثال کے طور پر گرم چیزیں کوئی بھی ہیں، گرم چاہے وہ کوئی پھل ہو، چاہے کوئی سبزی ہو، اس سے آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اب جیسا کہ گرم غذاؤں میں بینگن گرم سبزی ہے، ٹھیک ہے، گرم سبزی کی وجہ سے آپ کو بواسیر کی علامات وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مرض بڑھتے بڑھتے پھر پہلے بادی بواسیر، پھر خونی بواسیر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر مزاج میں گرمی زیادہ ہو تو پھر آپ کو خونی بواسیر بہت جلدی ہو سکتی ہے، تو آپ نے گرم چیزوں سے احتیاط کرنا ہے۔ اسی طرح بادی چیزیں ہیں، بادی چیزوں میں جس طرح آلو ہو گیا، اروی ہو گیا، گوبھی ہو گئی، یہ ساری چیزیں بادی چیزیں، خاص طور پر جو زمین کے نیچے اگنے والی سبزیاں ہیں، یعنی زمین کی تہ میں جو رہتی ہیں، اس سے آپ کو بادی پن ہو سکتا ہے، بواسیر کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ آپ نے بادی چیزیں بالکل استعمال نہیں کرنی ہیں۔ خاص طور پہ کوشش کیجیے گا کہ جو جڑوں والی سبزیاں ہیں وہ استعمال نہ کریں، سوائے گاجر اور مولی کے۔ اب گاجر کچھ لوگوں میں اس سے بھی تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو مولی ہے وہ تو ویسے ہی علاج کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا آپ نے طریقہ یہ رکھنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ایک دم سے کچی نہیں کھانا شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے، وہ پیٹ کی خرابی کا جب باعث بنتے تو پھر آپ کا بواسیر کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، گرم چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، بادی چیزوں سے احتیاط کرنی ہے، تلی ہوئی کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، فرائی آئٹم آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنے۔ فرائی آئٹم جیسے آپ استعمال کریں گے، آپ کی وہ جو مرض دبتا ہوا ہوتا ہے وہ بھی دوبارہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا اور مرض بڑھ جائے گا۔ فرائی آئٹم کے علاوہ آپ جیسے کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں، کیونکہ طرح طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں، پیکنگ والی چیزیں ہوتی ہیں، میدا ہے جس طرح میدے سے بنی چیزیں، اب وہ تمام تر چیزیں کیونکہ آپ کا جو سٹمک ہے، میدا ہے، وہ دیر سے ہضم کرتا ہے۔ اب دیر سے ہضم کرنے کی وجہ سے آپ کو گیس ہوتا ہے، تیزابیت ہوتی ہے، بد ہضمی ہوتی ہے، اور بعض اوقات کانسٹیپیشن، قبض کا مسئلہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجوہات ہیں پائلز کی، بواسیر کے۔
اب قبض کا ہونا، گیس کا ہونا، بد ہضمی ہے، یہ تینوں چیزیں آپ نے بالکل نہیں ہونے دینی ہے۔ قبض کے حوالے سے آپ نے علاج دیکھنا ہو تو وہ ہم نے پہلے ہی ویڈیو شیئر کر دیا، کوشش کریں گے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں، آپ وہاں جا کر دیکھ لیجیے گا۔ اب بادی چیزیں، گرم چیزیں، تلی ہوئی چیزیں اور خاص طور پہ کانسٹیپیشن پیدا کرنے والی چیزیں، گیس پیدا کرنے والی چیزیں، تیزابیت، بد ہضمی پیدا کرنے والی چیزیں، وہ آپ نے استعمال بالکل نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ ان احتیاطوں سے، یعنی کہ یہ جو آپ کو پرہیز بتایا گیا، یہ آپ اگر اختیار کرتے ہیں، اپنی زندگی میں احتیاط کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو تقریباً 100 میں سے 70 to 80% چانسز ہے کہ آپ کو یہ مرض نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو مرض ہو چکا ہے تو 50 to 60% یاد رکھیے گا آپ کی اس غذا کے احتیاط کی وجہ سے آپ کا یہ مرض جان چھوڑ سکتا ہے، آپ اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے احتیاطیں لازمی اختیار کرنی ہے، پرہیز لازمی اختیار کرنا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو بواسیر کی علامت ظاہر ہو گئی ہے تو آپ نے بھاری غذائیں، یعنی دیر سے ہضم ہونے والی جو غذائیں ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے۔ دیر سے غذائیں جو ہضم ہوتی ہیں وہ پھر ظاہر سی بات ہے گیس کا سبب بھی بنتے ہیں، قبض کا سبب بھی بنتے ہیں، جیسے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس میں نان، کلچے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، میدے سے بنے پروڈکٹ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح پہلے بتایا گیا، فاسٹ فوڈ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جنک فوڈز ہے، گوشت کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، بڑا گوشت، چکن ہے، کسی بھی قسم کا گوشت ہے۔ جب آپ گوشت کا اتنا زیادہ استعمال کریں گے تو یقینی طور پر آپ کا جو معدہ ہے وہ اسے صحیح سے ہضم نہیں کر پائے گا، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو میں آپ کے تقریباً آپ کو کوشش کی ہے ساری ایسی چیزیں بتا دیں جن کے احتیاط کرنے سے آپ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا 100% یہ بات بالکل ٹھیک ہے، سچ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی علاج کی نوبت ہی نہ آنے دیں۔ آپ جب یہ پرہیز اختیار کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، خصوصاً پائلز کے مسئلے میں، بواسیر کے مسئلے میں، فسچولا ہے، بگندر ہے، ناسور وغیرہ ہے، اس طرح کے تمام امراض میں آپ جتنا احتیاط کریں گے، اور خاص طور پہ ایک چیز بات یاد رکھیے گا، نرم غذا کے استعمال کرنے سے آپ بے حد فوائد حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ نرم غذا جب بھی دیکھیں آپ کو بواسیر کی علامت ہے، پائلز کی علامت ہے، فسچولا کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے نرم غذا کا استعمال کرنا ہے۔ کھیر بنا لی، کھچڑی بنا لی، اس طرح کی نرم غذائیں ہیں، دودھ کا استعمال، بعضوں کا دودھ پرابلم کر رہے تو آپ کھیر وغیرہ استعمال کریں، وہ ٹھیک ہے۔ اور کھانا اگر کھانا ہے تو شوربے والے جو سالن ہو تو اس سے آپ روٹی بالکل نرم کر کے کھائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تمام تر آپ کے ساتھ احتیاطیں شیئر کر دی ہیں۔ احتیاط کرنا آپ کا کام ہے، پرہیز کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ آپ اگر پرہیز کرتے ہیں تو جو ہم سٹیپ سیکنڈ علاج والا بتانے والے ہیں، یقینی طور پر آپ اس طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے آپ کا مرض آپ کی جان چھوڑ چکا ہوگا۔ تو اب بات کرتے ہیں علاج کے حوالے سے۔ مختصر سا ایک نسخہ ہے، پہلے بھی شیئر کیا ہے، اب بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا نسخہ ایک دو اجزاء اس میں مختلف ہیں، ٹوٹل ایسے 3 چیزیں ہیں، پہلے بھی کئی بار بتایا گیا ہے لیکن وہ تھوڑا سا لمبا نسخہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات کچھ دوست احباب جیسے کہتے ہیں مختصر سا نسخہ بتائیں، وہ آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں۔ یہ نوٹ کر کے آپ رکھ لیں، لکھ کر آپ رکھ لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہترین فائدہ دینے والا ہے۔ بواسیر کے مرض میں خونی ہو چاہے بادی ہو، انشاءاللہ یہ آپ کو بہترین قسم کا علاج پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آپ اس کو بنا کر رکھیں، استعمال کریں، جن کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، پائلز کا، بواسیر کا، یہ آپ ان کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ صرف 2 سال 3 سال 4 سال کا بچہ جیسے ہوتا ہے، کم عمر بچہ ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی اینل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، اینل ٹریک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو اس میں آپ نے استعمال نہیں کروانا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ ڈاکٹر کو چیک کروا کے پھر کوئی چیز استعمال کروائیے گا۔ نسخہ آپ نوٹ کر لیں، 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے تخم نیم، یعنی نیم کے بیج آپ نے لینا ہے، مغز تخم نیم لینا ہے آپ نے۔ تخم یعنی کہ بیج جو آپ نے لینا ہے اس کے چھلکے اتار لینے ہیں، ٹھیک ہے، چھلکے آپ نے بیچ میں نہیں ڈالنے ہیں، یاد رکھیے گا، چھلکے ڈالیں گے آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ بہترین کام کریں، صاف ستھرا کام کریں، چھلکے آپ نے اتار لینے ہیں بیج کے، ٹھیک ہے، نیم کے بیج، اس کے چھلکے آپ نے اتار لینے ہیں۔ 20 گرام تخم نیم اور تخم بکائن بھی آپ نے 20 گرام لینا ہے، مغز لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، یعنی تخم نیم اور تخم بکائن دونوں بیجوں کے آپ نے چھلکے اتار دینے، چھلکے اتار کے پھر آپ نے اسے پیس کر نسخے میں شامل کرنا ہے۔ 20 گرام یہ آپ صاف شدہ جو ہوں وہ 20 گرام لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے رسمنٹ یعنی مصبر، یہ اعلیٰ قسم کے آپ نے لینے، پنساری سے اچھی کوالٹی کے آپ نے بول کے لینا ہے، یہ آپ نے لینا ہے 60 گرام۔ 3 چیزیں تخم نیم اور تخم بکائن یعنی مغز ان کے، یہ 20 گرام، اور تیسری چیز مصبر اعلیٰ آپ نے لینی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 60 گرام۔
اس کو آپ پیس کر رکھ لیں، اگر چاہیں تو آپ اسے 3 گنا 4 گنا ڈبل ٹرپل کر کے اسے آپ نسخہ بنا کر رکھ لیں، اور اس کے آپ نے 00 جو فل سائز کیپسول ہوتا ہے وہ آپ نے بھر لینا ہے۔ صبح شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد یہ آپ نے کوشش کریں کچی لسی سے لیں، اگر کچی لسی نہ بنا سکیں، نہ استعمال کر سکیں تو آپ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ مرض کی شدت ہو تو یہ آپ 2 ٹائم کے بجائے 3 ٹائم استعمال شروع کر دیں، انشاءاللہ 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر اندر آپ اس مرض پر قابو پانا شروع کر دیں گے اور آپ کا یہ بڑھتا ہوا مسئلہ کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ 3 چیزیں آپ کو مختصر سی بتائی ہیں، دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نئے ہوں تو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجیے گا، ویڈیو دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے دوست احباب دوسرے مریض بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔